अपील के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। तोशा खाना केस में आज अपील की समाअत हुई। डिवीज़न बेंच ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में समाअत की। हमने और खान साहब की जो तोशा खाना में लीगल टीम है, इसमें ख्वाजा आरिफ साहब है और आज अपील में सरदार लतीफ़ कोसा साहब भी तशरीफ़ लाए थे, बाबर अवान साहब भी थे। गुजारिशात की और अदालत से इल्तिजा की कि खान साहब की जो सेंटेंस हैं वो 426 ज़ब्त फौजदारी के तहत सस्पेंड की जाए। अदालत ने जो है बावजूद अपना ये कार्रवाई जो है उसमें नोटिस जारी करना ज़रूरी समझा और गालिबन जहाँ तक मुझे याद है 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये केस दोबारा सुना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कानून जो है शॉर्ट सेंटेंसेस जो 3 साल से लेके 5 साल और दूसरी कैटेगरी है 5 से 7 साल तक, जो 3 से 5 साल होते हैं वो ऑर्डिनरीली अमूमन पहली पेशी पे सस्पेंड हो जाते हैं। ताहम इस केस का प्रोफाइल देख के या अदालत ने खुद ज़रूरी समझा तो उन्होंने जो है 4 दिन के बाद जो है कार्रवाई टेकअप करने का इंदिया दिया। आज 2-3 डेवलपमेंट्स और हुई। एक तो कल हम गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मैं और उमेर नियाज़ी एडवोकेट चेयरमैन PTI से मुलाकात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें मेरा नाम था, उमेर नियाज़ी साहब का नाम था, मेरी रिट पिटीशन थी जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि इनकी चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात कराई जाए। हुक्मनामा तहरीरी तौर पे मुसद्दक़ का नकल हमें ताख़ीर से मिली। जो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो तकरीबन 7 और 7:30 के बीच का टाइम था, जिस पर जहाँ पे नाका लगा है पुलिस का वहाँ उन्होंने हमें रोका और कहा कि जी हम इत्ला करते हैं। कोई 1 घंटे के बाद जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अब जेल सुपरिटेंडेंट का ये पैगाम लेकर आए कि चूँकि 6 बजे हम क्लोज कर चुके हैं गिनती, तो लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती है। चूँकि खुद हम इस कानून के पेशे से वाबस्ता है और हमें उनकी मजबूरियों का इदराक था, ताहम उन्होंने फिर हमें कहा कि आप मज़ीद इंतज़ार कर लें, अगर सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो आपको इजाज़त दें। इंतज़ार BCR के बावजूद हमें इजाज़त नहीं मिली। यहाँ पे हमारी कमिटमेंट्स थी इस्लामाबाद में, तो हम वहाँ से रवाना हुए और इस्लामाबाद पहुँचते हुए रास्ते में हमने इस हवाले से वीडियो भी जारी की। आज सुबह चीफ जस्टिस साहब को मैंने इन्फॉर्म किया कि गरचे आपका हुक्मनामा चूँकि हमें ताख़ीर से मिला था तो जेल हुकाम ने ये बहाना बना के हमें मुलाकात नहीं दी, जिसके बाद जो है आज चीफ जस्टिस साहब ने चेयरमैन PTI की वो पिटीशन जिसमें उन्होंने A-B क्लास का मुतालबा किया है और अडियाला जेल मुंतकिली की इस्तदा है, अपने मुआलिज वकला खातून खाना अपने बहनों के साथ जो रसाई या मुलाकात की जो इजाज़त है उस मुकदमे की समाअत की। और अभी तक तहरीरी हुक्म हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन शायद जो है अदालत ने कानून के मुताबिक हमें इजाज़त दी है। जिसके बाद मैं शहरियार अफरीदी साहब के केस में पिंडी हाई कोर्ट गया, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच। वहाँ मैं उस अदालत में बैठा था कि इस दौरान मुझे व्हाट्सएप आई और ये एक FIR मुझे मौसूल हुई जो कि अटक पुलिस ने दर्ज की है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की इमा पे कि जी वहाँ जब हम गए तो वहाँ हमने आतापाइयाँ की, कपड़े पाड़े। बहरहाल ये ऐसे ही FIR है चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़, जिस तरह ये FIR थी किसी से तलख गुफ्तगू तक नहीं हुई, नामुम्र की इस हिस्से में है कि सिपाहियों से हम आतापाइयाँ करें और हमें इदराक है इन चीज़ों का। लेकिन
افسوس اس امر پہ ہوتا ہے کہ جیل سپرڈنٹ اور ڈی پی او جس کا نام ڈاکٹر ریاض گل ہیں، یہ کمپنی کے اعلاکار بنے اور ان کی ایما پہ انہوں نے ہم پہ یہ ایف آئی آر درج کی. ایف آئی آر میں الزامات ہیں اور ہم یہ ایک چیز ان کو داد دیتے ہیں کہ تھوڑی سی شرافت یہ دکھا دی اور جس کے یہ مستحق ہیں کہ کپڑے پاڑنے کا الزام چلو مرد کا لگا دیا ہے، شکر ہے کسی رشتہ دار خاتون کا الزام نہیں لگایا. ڈاکٹر ریاض گل جو ہیں اس نے مجھ سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے مجھے کال کی. میں ٹائم بتا دیتا ہوں، اور چونکہ وہ اسلام آباد میں کافی عرصہ ایس ایس پی وغیرہ رہے ہیں، یہ 1:15 پہ انہوں نے مجھے کال کی اور ان کے کال سے مجھے پتہ چلا دو چیزوں کا کہ اس کی بیگم جو کہ ڈی ایم جی آفیسر ہیں جو یہاں ایک گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی اور جس میں مخالف فریق کا وکیل تھا، اور وہ قبضہ کرنا میں نے ان کو قبضہ کرنے نہیں دیا. اور دوسرا اس نے کوئی پلاٹ لیا ہے غیر قانونی طور پہ جو دوسرے ایک پی ایس پی آفیسر نے چیلنج کیے اور میں ان کا وکیل ہوں، اور یہ اس کے ساتھ جو ہے آؤٹ آف دا وے نیکی کی گئی تھی، تو وہ اس کیس میں بھی رسپونڈنٹ ہیں اور میں اس کا مخالف وکیل ہوں. تو ان چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. تو میں نے ان کو کہا کہ محترم مجھے تو یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ مجھ پہ ڈائریکٹ ایف آئی آر کریں اگر آپ کی پشت پناہی وہ لوگ نہ کر رہے ہو جو آج کل پورے پاکستان میں لوگوں پر ایف آئی آریں کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے فون پر دھمکیاں دینے کی کوشش کی، جس نسبت میں نے تھانہ سیکریٹریٹ میں ان کے خلاف دھمکیاں دینے 25D ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کرنے کی درخواست کی ہیں. ساتھ ہی چونکہ ان لوگوں نے قانون کا مذاق اڑایا ہے اور ہائی کورٹ کے حکم پہ ہم گئے تھے، ملاقات آپ نے نہیں کرنے دی، اس کے بعد اس حد تک آپ لوگوں کا گر جانا ان اداروں کے لیے کہ آپ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. اب یہ چیز آج کی پہلی واردات نہیں ہے. میں نے 15 دن پہلے میڈیا کے ساتھ ٹاکس کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ ہمیں کام سے خان کی چیئرمین پی ٹی آئی کی وکالت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے تقریباً 30 کے لگ بھگ مقدمات میں ان کا وکیل ہوں، اور یہ ایسے کرتوتوں کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کو اور ان کی لیگل ریپرزنٹیشن سے محروم کرنا چاہتے ہیں. کیا ضرورت پڑی ہے ان کو ایسے حرکتیں کرنے کی؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک وکیل آپ کی اس 506 کے مقدمے سے ڈر جائے گا؟ کیا آپ ایسے حرکتیں کر کے عدلیہ کو، پاکستان بھر کے بار ایسوسیشنز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم وکالت کرتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو قانون نے ہمیں حق دیا ہے ملزمان کو یا انڈیویجولز کو ریپرزینٹ کرنے کا. اگر یہ طریقے آپ اپنائیں گے تو یہ اس قانون سے بھی متصادم ہے اور پورے پاکستان کے وکلاء کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے. یہاں میں آپ کی توسط سے ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ 1000 ایف آئی آر کر لیں اور دروگوئی کے پہاڑ کھڑے کر دیں، جتنے پرچے کر سکتے وہ کر لو، جتنی دھمکیاں دے سکتے وہ دے دو، جتنا آپ
کر سکتے ہیں کرے. اگر پاکستانی قوم اور پاکستان کے وکلاء کو ڈرانے کا خیال ہے آپ کے ذہن میں تو ہم آپ کے ڈر کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم عدالتوں سے بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان سے میں ملتمس ہوں کہ آپ کے سامنے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. پاکستان کے وکلاء کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. پاکستان کے سٹیزنز اغوا ہو رہے ہیں. کل شہریار افریدی کو 3 MPO جو تھا اس میں 8 تاریخ لگی تھی. پنڈی ہائی کورٹ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ جی شہریار افریدی کو پھر یہ 5ویں دفعہ آپ نے 3 MPO میں کیوں ملوث کیا. آج عدالت میں ڈی سی راولپنڈی نے بتایا کہ جی وہ حکم نامہ میں نے واپس لے لیا. ایک ایسے حکم نامہ جن کو یہ کورٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. شہریار افریدی کے بھائی کو کل رات 12:50 پہ رات کے 12:50 پہ انہوں نے ڈی سی جیلم نے 3 MPO ختم کیا اور ان کو نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا. شہریار افریدی کا 3 MPO کل انہوں نے ختم کیا. آج پتہ چلا ڈی سی اسلام آباد جس کا پہلے 3 MPO کا عدم ہو چکا ہے اس نے یہ 7ویں دفعہ 3 MPO شہریار افریدی پہ لگا دی. تمام جج صاحبان دیکھیں کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ یہ ملک ہے, یہ آپ کا آئین ہے, یہ بنیادی حقوق ہے. کیا اس طرح ہوتا ہے مہذب معاشروں میں اپنے شہریوں کے ساتھ؟ اور یہ لامتناہی سلسلہ کب رکے گا؟ عدالتیں ہمیں چھوڑ رہی ہیں. عدالتوں سے استدعا ہے نا کہ چھوڑتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی احکام کریں کہ آئندہ کوئی ان کو گرفتار نہ کریں. جس طرح آج میں داد دیتا ہوں آنریبل جسٹس انوار الحق بنو صاحب کی. انہوں نے آج حکم نامہ کیا کہ پنجاب بھر میں کہیں پر شہریار افریدی کو اگر گرفتار کریں گے 3 MPO میں تو پہلے ہائی کورٹ سے اجازت لیں گے. میں یہاں پہ ستائش کروں گا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کی اس فیصلے کے. جب میرے ساتھ رنگیز خان MPA گیا ہوا تھا اسد قیصر صاحب اور انہوں نے کورٹ کے پریمیسز سے اغوا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گا اگر رنگیز کو پیش نہیں کیا آدھے گھنٹے کے اندر. اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ جب تک آپ کے مقدمہ فیصلے نہیں ہوں گے کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا. میں نے شہریار افریدی کا قصہ سنایا. گھر گھر یہ کہانی ہے. PTI کے تمام قیادت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ایک طرف ہمارے خلاف یہ جیلی FIR کی, دوسری طرف انہوں نے نعیم حیدر پنجوتا کو FIA نے 8-8.5 گھنٹے اب سے بھیجا میں رکھا. آج خواجہ عارف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں, 50 سال ہو گئے ہیں خواجہ عارف صاحب کو وکالت کرتے ہوئے تقریباً. آج وہ جا رہے ہیں کہ جناب ایک ایسی انکوائری میں کہ جس میں الزام یہ تھا کہ معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ٹائم لائن پہ 2014 سے عمران خان کے خلاف پوسٹ لگائی ہوئی ہیں, ویڈیوز ہیں, میمیکری ہے. اب اس کا علاج تو یہی تھا کہ اس کی تحقیق ہوتی. اگر یہ جھوٹ تھے, PTI نے اس کو ملائن کیا, غلط اپنی طرف سے پوسٹیں بنا دی تو اس کی تفتیش کرتے, فیس بک سے پوچھتے. 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جناب یہ اس نے لگائی تھی یا نہیں, کیونکہ اس نے ڈیلیٹ کر کے اپنا پروفائل لاک کر دیا ہے.